ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو اٹھا کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا بھی ہے، اور میں نے حضور مبارک کو اسی طرح دیکھا کہ آپ نے ایک بال اپنا ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے ہمیں مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ من آذا شعرۃ من شعری فالجنۃ علیہ الحرام، جس نے میرے بالوں میں سے کسی ایک بال کو بھی کوئی اذیت پہنچائی تو جنت اس شخص پر حرام ہے۔ اسی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے جتنی بھی چیزیں نسبت رکھتی تھی صحابہ کرام اس کو بھی دل و جان سے چاہنے لگتے تھے، اور صحابہ کرام اپنے دل و جان سے اس کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام ہمیں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دنیا بھر کی تمام دولتوں کے بدلے اگر مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک میسر ہو تو میں تمام دنیا کی دولتوں پر اس ایک بال مبارک کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں رہوں گا۔ اور ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ ایک چادر لے کر تحفے میں پیش کی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو اس وقت چادر کی ضرورت بھی تھی، تو ایک صحابی نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور یہ مجھے عطا کیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی چیز جب مانگی جاتی تھی تو آپ نے کبھی منع نہیں فرمایا، تو لہذا آپ نے وہ چادر انہی کو دی۔ بعد میں صحابہ کرام نے اس صحابی کو ملامت کرنے لگے کہ آپ نے حضور مبارک سے یہ چادر کیوں مانگی، وہ کسی سے کوئی چیز منع نہیں فرماتے، ہر کو چادر کی ضرورت بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی سب کچھ حقیقت معلوم تھی، لیکن بس میں مجبور ہوا، میں نے یہ چادر اس لیے لی کہ میں یہ وصیت کروں گا کہ جب میں وفات پاؤں تو یہ چادر مجھے کفنایا جائے تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا و برکت میری بخشش ہو جائے۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دیجئے تاکہ اللہ جل شانہ اس کی برکت سے میری مغفرت فرمائے۔ ایسے کئی سارے صحابہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اپنے کفن میں رکھنے کی وصیت کی۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت احادیث میں منقول ہے کہ آپ نے حضور مبارک کا ایک جبہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اہل مدینہ میں سے جس گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو وہ ان کے پاس آتے تھے، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیالے میں اس جبہ کو ڈبوتی تھی اور اس کے نچوڑ شدہ پانی ان کو پیالے میں دے دیتی تھی، اور وہ لے جا کر اللہ جل شانہ اس پانی کے ذریعے اور وسیلہ سے ان کو شفا دیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب چیزوں کے ساتھ ان کی یہ عقیدت تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک تابعی نے پوچھا کہ آپ صحابہ کرام کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی عقیدت اور کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ
किस हद तक था आप मुझे बता दीजिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह गैर मुतवक्की सवाल सुनने पर एक जज़ब की कैफियत में इरशाद फरमाया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में हर वक्त आपका तसव्वुर हुआ करता था और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने अहल अयाल से भी ज़्यादा अजीज़ थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इतने अजीज़ और उनके साथ हमारी इतनी मोहब्बत थी कि जिस तरह एक सख्त प्यास में मुब्तला शख्स तड़प रहा हो और उस वक़्त उसको जिस कदर पानी की तलब होती है, इससे भी ज़्यादा हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए हमारे दिलों में तलब और तड़प हुआ करती थी। एक मौका पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ने अपने सहाबा किराम को मुखातब करके इरशाद फरमाया कि मेरी रहलत के बाद मेरी उम्मत में ऐसे अफराद भी आएंगे कि वो ये ख्वाहिश और तमन्ना रखेंगे कि काश कि हमारा माल और दौलत, हमारे अहल अयाल, ये सब लुटाए हम और इसके बदले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हमें नसीब हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये सिर्फ सहाबे किराम तक महदूद नहीं थी, बल्कि क़यामत तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक आते रहेंगे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर अपनी गर्दनें कटाते रहेंगे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत के फूल नछावर करेंगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह सारी जिंदगी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से बाहर जाने के लिए तैयार न हुए। हारून रशीद ने आकर उनको बड़े तोहफे तहाइफ दिए। दीगर बहुत बड़े बड़े सरमायादार लोग उन्होंने आपकी खिदमत में तुर्की घोड़े तक, जो बहुत कीमती घोड़े उस वक़्त हुआ करते थे, वो पेश किए और उन्होंने वो घोड़े बेशक कबूल करके अपने पास रखे हुए थे, लेकिन उस पर वो सवारी नहीं किया करते थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो उनके शागिर्द हैं, वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम दोनों उस्ताद शागिर्द उन घोड़ों की देखभाल के लिए जब अंदर दाखिल हुए तो उनको देखकर मैंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद को मुखातब करके कहा कि कुर्बान आप इन पर सवारी क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि मेरे दिल को ये बात गवारा नहीं कि इन गलियों में, इस सरजमीन पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चले हों, जहां आपके कदम पड़े हों और मैं घोड़े पर सवार होकर मैं अपने घोड़े के पांव से उस जमीन को रोन डालूं और उस वक़्त मैं घोड़े पर सवार हूं। इमाम शाफी फरमाते हैं कि उसी वक़्त इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बताया कि ये सारे घोड़े आप ही रख लें और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आप इसे कबूल करें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा दर्स हदीस दे रहे थे और शिद्दत दर्द की वजह से आपका चेहरा मुतगय्यर होता रहा। जब आपकी कमीज उठाई गई और देखा गया कि पीठ पर बिच्छू के डंग मारने के 10 जगह निशानात मौजूद थे और बहुत बड़ा बिच्छू वो नीचे गिर पड़ा। उन्होंने अर्ज की कि आपने उस वक़्त क्यों हमें नहीं बताया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे दिल ने
یہ گوارا نہیں کیا کہ درس حدیث کے دوران میں اپنے تکلیف کا اظہار کروں. میں یہ سب کچھ صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے احترام کی بنا پر میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے بارے میں ابن قیم جوزی نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی میرے سینے کو چاک کر دے تو آدھے حصے میں اللہ کی محبت اور آدھے حصے میں رسول اللہ کی محبت کو ملاحظہ کریں گے. مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ مجھے اللہ سے اس لیے محبت ہے کہ وہ محمد کا رب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اسی طرح پیر کرم شاہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق خالق کائنات کی تخلیق میں ایک عظیم الشان شاہکار ہے. قصیدہ بردہ صاحب فرماتے ہیں فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النَّسَمِ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ایک دن فجر کی نماز جماعت پر حاضر ہونے میں دیر لگا دی. یہاں تک صحابہ فرماتے ہیں ہم نے یہ گمان کیا کہ سورج شاید طلوع ہو جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گھر سے باہر تشریف لے آئے، جماعت کھڑی کی. نماز کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاخیر اس لیے ہو گئی کہ تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد میری آنکھیں لگ گئی. اللہ جل شانہ کا دیدار ہوا. اللہ جل